نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وأتباعه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. اور اے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں بنایا ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو یہاں ہمیشہ رہنے والا. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اور اگر آپ کی موت آ گئی تو کیا یہ آپ کو باتیں کرنے والے ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کے لیے جو بھی پیدا ہوا ہے اس کے لیے موت کا ذائقہ چکھنا ضروری ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی سے آزماتے رہتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور بالآخر تم سب نے ہمارے پاس آنا ہے.
وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی اس دنیا میں اللہ کے رسول آ کر جا چکے ہیں، رسول ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ افَإِن مَّاتَ او قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر ان کی موت آ جائے یا وہ شہید ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو کیا آپ لوگ ان کے اس حادثے کی وجہ سے اللہ کے دین سے پھر جائیں گے؟ فرمایا وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو شخص بھی اللہ کے دین سے پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو بہترین بدلے عطا فرمانے والا ہے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انک میت وانہم میتون، اے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی بھی موت آئے گی اور جو لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں ان کی بھی موت آئے گی۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا ایھا الناس، خبردار اے لوگو، انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، یوشک ان یأتینی رسول ربی، اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام لانے والا یعنی فرشتہ پیغام لے کر آیا ہے۔ فَأُجِیبُ، اور میں نے اس پیغام کو قبول کر لیا ہے۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، اور میں دنیا سے جاتے ہوئے تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ فرمایا فاستمسکوا فخذوا بکتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا۔ فاستمسکوا بہ، بہت مضبوطی سے، جیسے کوئی دونوں ہاتھوں سے یا دانتوں سے کسی چیز کو اس طرح مضبوط پکڑتا ہے کہ وہ چھوٹ ہی نہ سکے۔ حضور فرماتے ہیں اس طرح اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا۔ فحث علی کتاب اللہ والرغب فیہ، اور ہمیشہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا اور رغبت رکھنا اور اس کی پیروی کرنا۔
ثم قال وأہل بیتی، اور پھر اس کے بعد میرے اہل بیت ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وَأَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، قالت، انہوں نے کہا، ان من نعم اللہ علی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، بڑا انعام ہے، اور میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توفی فی بیتی، آپ نے وفات پائی میرے گھر میں، وفی یومی، اور جس دن میری باری تھی، میرا دن تھا، وبین سحری و نہری، اور میری گود میں اور میرے سینے کے ساتھ لپٹے ہوئے، وَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، اور موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ شرف بخشا کہ مسواک سے ذریعے میرا لعاب دہن اور رسول اللہ کا لعاب دہن اکٹھا ہو گیا۔ وَأَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالی عنہ لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، اضاء منہا کل شیء، مدینہ طیبہ کی ہر شے آپ کی آمد سے اور آپ کے آنے سے روشن ہو گئی۔ فلما کان اليوم الذی مات فیہ، اور جس دن کملی والے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موت آئی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مات فیہ، جس دن آپ کی موت واقع ہوئی، ازلم فیہ ازلم منہا کل شیء، مدینہ طیبہ کی ہر شے جو ہے وہ اندھیری ہو گئی، اور اس طرح لگتا تھا جیسے دنوں کی روشنی بھی ختم ہو گئی ہے، یعنی آپ کی وفات کے غم سے۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک، خالق کائنات اور مالک ارض و سما کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، مدح و ستائش کے بعد اسی ارحم الراحمین غفور الرحیم کی بارگاہ میں فریاد ہے کہ اے مولا کریم، ہم تمام حاضرین و حاضرات کی طرف سے بھی، سامعین و سامعات کی طرف سے بھی، روئے زمین کے تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی
اور اپنی تمام کی تمام زمینی اور آسمانی مخلوقات کی طرف سے بھی اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہم سب کی طرف سے لا تعداد انگنت بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام کی بارش نازل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، ہمارے وطن عزیز پاکستان میں رسول پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر، آپ کی پیدائش کا ذکر، آپ کے دنیا میں آنے کا ذکر، وہ تو بہت زیادہ کیا جاتا ہے، مگر آپ کی وفات کا، آپ کی دنیا سے روانگی کا، آپ کی رحلت کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ ہم لوگ جو ہیں وہ حقیقت پسند نہیں ہے، حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جو دنیا میں آتا ہے اس نے جانا بھی ہے، جو پیدا ہوتا ہے اس نے دنیا سے رخصت بھی ہونا ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہمارے بھائی یہ ولادت منا کر مانتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے ہیں، پیدائش مانتے ہیں، پیدائش مانتے ہیں۔ یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، یہ بھی مانتے ہیں آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے، آپ کی بیویاں بھی تھیں، مگر آپ ذرا عقل کا اور سمجھ کا اندازہ لگائیں کہ یہ سب کچھ ماننے کے باوجود پھر کہتے ہیں نہیں جی حضور تو مخلوق ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے نور میں سے نور ہیں، اور اس غلط ترین عقیدے کو، خلاف حقیقت عقیدے کو ان لوگوں نے اپنی اذانوں کا حصہ بنا لیا ہے۔ یعنی آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کوئی یعنی جھوٹ کی بھی اور غلط بیانی کی بھی حد ہوتی ہے۔ ادھر اذان میں کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلا ہے اور وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ساتھ ہی کہتے ہیں نور من نور اللہ، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں مگر جب پڑھے لکھے آدمی کی بھی مت ماری جائے تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم ایسے ہیں، وزیر مذہبی امور ایسے ہیں، ایسی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں کہ کس کس کا کوئی کیا کیا ذکر کرے۔ اور یہ میں ایسے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ خلوص نیت سے، پورے دل کی صفائی سے
دوست و احباب اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے یہی میری نیت ہے، یہی میرا ارادہ ہے۔ اور کوئی کسی کی توہین کرنا، گستاخی کرنا، کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا، یہ کہنا کہ ان کو محبت رسول نہیں ہے، کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کلمہ پڑھتا ہو اور اس کے دل میں رسول پاک کی محبت نہ ہو۔ لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ محبت کا صحیح معنوں میں جو تقاضے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان کا شعور نہ ہو، لیکن محبت سب میں ہے۔ اور جس شخص کے دل میں محبت رسول نہ ہو اس کے دل میں ایمان ہی باقی موجود ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیں، ایمان کی پہلی شرط حضور کی، اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ کی محبت ہے۔ پہلی محبت اللہ تعالیٰ کی اور دوسری محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بات یاد رکھیں، اصل جو چیز ہے وہ محبت الہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم تو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، حضور کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، جانیں قربان کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اور رسول جو ہیں وہ کس کی محبت میں دن رات عمل کرتے تھے؟ اللہ کے رسول اور پیغمبر جو ہیں وہ کس کی محبت میں مارے کھاتے تھے؟ اللہ کے رسول اور پیغمبر جو ہیں وہ کس کی دعوت دیتے تھے؟ کس کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے؟ یہ قابل غور بات ہے۔ پہلا درجہ محبت الہی کا ہے اور دوسرا درجہ محبت رسول کا ہے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ یہاں ماشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہیں پاکستان شریف میں کہ جو کہتے ہیں اللہ کی محبت کا تو ذکر ہی نہ کرو، بس محبت رسول اور محبت اولیاء کرام اور محبت پیران اعظام اس کا ذکر کرو، اللہ کی محبت کو رہنے دو۔ اب میں قرآن کی آیتیں سناؤں گا تو بات دور جا پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بتایا ہے۔ دوسرے سپارے کے پہلے پاؤں میں یہ آیات موجود ہیں، آپ اللہ کا قرآن نکال کر پڑھ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت صرف اور صرف اللہ کا حق تھا، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم جہنم کا ایندھن بنائیں۔ یاد رکھو، پورے کے پورے دین کی چکی جو ہے وہ محبت الہی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ جس کے دل میں جتنی محبت الہی ہے اتنا اس کا ایمان مضبوط ہے، اور جتنی محبت الہی کمزور ہے اتنا ہی اس کا ایمان بھی کمزور ہے۔ اور اگر محبت الہی نہیں ہے تو پھر آپ جتنی مرضی اوروں کی محبت کرتے پھریں، آپ کے دل میں ایمان ہی موجود نہیں ہے۔ میرے عزیزان گرامی قدر، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چند دن پہلے ماشاءاللہ ہمارے لوگوں نے عشق رسول میں راستے بند کیے اور عشق رسول میں ماشاءاللہ بڑی بڑی رکاوٹیں ڈالیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو پریشان کیا، اور نہ بیماروں کو ہسپتال میں لے جانے والوں کی پرواہ کی، نہ ایمبولینسوں کو راستہ دیا۔ یہ عشق رسول کا مظاہرہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جگہ جگہ اسٹیج لگا کر لڑکے جو ہیں وہ ڈانس کرتے رہے اور فلمی گانے بجتے رہے۔ یہ ہمارا عشق رسول ہے۔ دعا کرو عشق رسول کو ہم قرآن و سنت کے تابع کرنے کے لیے کوئی کوشش کریں، محبت رسول کو اس طرح مظاہرہ کریں محبت رسول کا جس طرح ابو بکر صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیا تھا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے راستوں میں رکاوٹیں ڈالتے تھے یا رکاوٹیں ہٹاتے تھے؟ وہ لوگوں کے لیے دشواریاں پیدا کرتے تھے محبت رسول میں
یا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے، وہ لوگوں کے لیے خدمت کا اور ان کی بھلائی کا باعث بنتے تھے، یا ان کو کہیں آنے جانے میں روکنے رکانے کا باعث بنتے تھے؟ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے فرمائے ہیں، رسول اللہ نے بتائے ہیں، اور ان کاموں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو دین نہ عرش والے خدا نے بتایا ہے اور نہ مدینے والے مصطفیٰ نے بتایا ہے، جو مولویوں کا پیروں کا خود ساختہ دین ہے، خود ساختہ شریعت ہے، محمد عربی کی شریعت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے یہ عرض کیا تھا، ولادت یاد ہے اور وفات یاد نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں اپنے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا بھی ذکر کیا اور آپ کی وفات کا بھی ذکر کیا۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ ولادت کا بھی ذکر کیا، وفات کی آیتیں میں نے آپ کو سورہ انبیاء میں سے بھی سنا دی ہیں، سورہ آل عمران میں سے بھی سنا دی ہیں، اور سورہ المومنون میں سے بھی سنا دی ہیں، اور رسول اللہ کی حدیثیں بھی آپ کو سنا دی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم عجیب و غریب عاشقان رسول ہیں، محبان رسول ہیں، فدایان رسول ہیں، غلامان رسول ہیں، بڑے نعرے مارتے ہیں، غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے۔ ہمارے عشق کا حال یہ ہے کہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر سیدھی طرح معروف طریقے سے رسول اللہ کی سنتوں کو، آپ کے طریقوں کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں رسول اللہ کی حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، سارے جہانوں کے سردار، انبیاء کے امام، کالی کملی والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کی زبان وحی الہی کی ترجمان سے یہ اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا جو شخص رزق حلال کھائے، جو شخص رزق حلال کھائے اور وہ سنت کے مطابق زندگی بسر کرے، تین چیزیں ہیں، ذرا غور فرمانا، رزق حلال کھائے اور میرے طریقے، میری سنت کے مطابق زندگی بسر کرے، اور لوگ اس کی تکلیفوں اور اذیتوں سے امن و امان میں رہیں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ رزق حلال کھائے اور میرے طریقے پر عمل کرے، اور لوگ جو ہیں اس کی اذیتوں اور اس کی جو ہے شرارتوں سے امن و امان میں رہیں۔ میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں دخل الجنہ، کہ میرا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ آپ نے غور فرمایا ہے دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، رسول اللہ کیا ہدایات لے کر آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا، توجہ سے حضور نے فرمایا، ہم تو بڑی امیدیں لگائے پھرتے ہیں نا، راستے سجائیں گے، پہاڑیاں بنائیں گے، گانے چلائیں گے، ڈانس کریں گے، ٹرکوں اور جناب وہ جو بیل گاڑیاں ہیں ان پر بڑا پیسہ صرف کریں گے، اور مولویوں کے گھاٹوں میں تھبا تھبا ہار ڈالیں گے، عشق رسول کا مظاہرہ کریں گے، تو حضور ہماری شفاعت فرما دیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن رسول اللہ کا فرمان سن لے، اپنی بات نہیں کرتا، اگر آپ کہیں تو اس موضوع پر
میں آپ کو 20 حدیثیں سنا سکتا ہوں اور 20 قرآن کی آیتیں ابھی نکال کر آپ کو سنا سکتا ہوں کہ جو شخص رسول اللہ کا طریقہ چھوڑے گا، حضور کی سنت کے خلاف چلے گا، حضور فرماتے ہیں من زیع سنتی لم ینل شفاعتی، جس شخص نے میرے طریقے کو، میری سنت کو ضائع کیا، یعنی منو ان میرے طریقے کے مطابق نہیں چلا، میرے اسوہ حسنہ پر نہیں چلا، جو میں نے کیا وہ اس نے نہیں کیا، اپنا کوئی طریقہ نکال لیا، اپنی کوئی شریعت ایجاد کر لی، اپنا کوئی نیا کام شروع کر لیا، میرے آقا فرماتے ہیں لم ینل شفاعتی، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت آپ بڑے آہستہ بولے ہیں، مزہ نہیں آیا؟ یہ کملی والے کا ارشاد ہے، میری بات نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو رسول اللہ کی سنتوں کو ضائع کرے گا، حضور کے طریقوں کو ضائع کرے گا، اس کی شفاعت ہو جائے گی؟ اونچی بولو۔ یہ آقا کا فرمان ہے، آپ فرما رہے ہیں جو شخص میری سنت کے مطابق، میرے طریقے کے مطابق نہیں چلے گا، لم ینل شفاعتی، میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ دوسری حدیث بھی سن لیں جو آپ روز سنتے ہیں اور نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے، حضور نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت کو چھوڑے یا میری سنت کے خلاف چلے، میں نے اپنی امت سے اس کو نکال دیا ہے، اس کا اور میرا کوئی تعلق واسطہ باقی۔ آپ جتنے مرضی دعوے کرتے پھرے، لیکن آپ کے دعوے یک طرفہ ہوں گے، دو طرفہ تب ہی ہوں گے جب آپ ساری دنیا جہان کی اطاعتوں کو چھوڑ کر، مولویوں کی اطاعتوں کو چھوڑ کر، پیروں کی اطاعتوں کو چھوڑ کر، سیاست دانوں کی اطاعتوں کو چھوڑ کر، بڑے بڑے جاگیرداروں، سرمایہ داروں کی اطاعتوں کو چھوڑ کر، ہر ایک کی پیروی چھوڑ کر اس ہستی کی پیروی اختیار کریں گے جس کی پیروی کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ جب تک آپ ادھر نہیں آئیں گے، آپ تو ماشاءاللہ بڑھتے جا رہے ہیں، سارے کہو سبحان اللہ۔ کیا آپ کا عشق ہے جس کی کوئی بریک ہی نہیں ہے؟ بے مہار عشق ہے، بے لگام عشق ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وقت نہیں ہے، یہ موضوع بڑا تفصیل طلب ہے، میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ذرا پیار سے، محبت سے مجھے صحیح صحیح جواب دیں۔ مجھے بتاؤ، رسول پاک حضرت محمد الرسول اللہ مدینہ طیبہ میں حکمران رہے کہ نہیں رہے؟ چلو مکہ مکرمہ میں مان لیتے ہیں آپ امتحانوں میں تھے، ابتلاؤں میں تھے، آزمائشوں میں تھے، مصیبتوں میں سے مخالفتوں میں تھے، لیکن مدینہ طیبہ میں تو کالی کملی والے آقا حکمران تھے کہ نہیں تھے؟ تو ساری دنیا جہان کے باقی کام کر سکتے تھے۔ یہ عید میلاد 10 مرتبہ 10 سالوں میں آئی ہے مدینہ طیبہ میں، 10 مرتبہ، کسی دفعہ بھی حضور نے منائی ہے؟ ان سے پوچھ کر بتا دینا مجھے کہ کملی والے آقا پیغمبر محمد رسول اللہ نے یہ منائی ہے؟ چلو ان سے پوچھو کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے منائی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے منائی ہے، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آپ نے منائی ہے، حضرت علی المرتضی شیر خدا نے منائی ہے۔ اپنے 4 سالہ دور حکومت میں انہوں نے ہر مار کا سر کیا، یہ عید میلاد نہیں منا سکتے تھے۔ پھر میں اور آگے چلتا ہوں پیار محبت سے، اس لیے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ امام ابو حنیفہ نے منائی ہے، امام مالک نے منائی ہے، امام شافعی نے منائی ہے، امام احمد بن حنبل نے منائی ہے، چلو شیخ عبد القادر جیلانی نے منائی ہے، یہ مجھے بتا دو حضرت علی حجویری نے منائی ہے،
چلو اور بات آگے بڑھاتے ہیں، جن کے نام پر تم نے اپنا مذہب بنایا ہے ان کے بارے میں بتاؤ۔ امام احمد رضا خان بریلوی نے منائی ہے؟ یہ تم نے دین کا حصہ بنا لیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بصد ادب و احترام عرض کرتا ہوں، یہ سبق انہوں نے اللہ کے رسول سے نہیں لیا، خلفائے راشدین سے نہیں لیا، صحابہ سے نہیں لیا، تابعین سے نہیں لیا، تبع تابعین سے نہیں لیا، ائمہ سے نہیں لیا، اولیاء کرام سے نہیں لیا، یہ سبق انہوں نے یہود و نصارہ سے لیا۔ ان کی دیکھا دیکھی وہ کرسمس مناتے ہیں اور یہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مقابلہ کرنا ہے تو عدل میں کرو، مقابلہ کرنا ہے تو انصاف میں کرو، مقابلہ کرنا ہے تو اچھے اخلاق میں کرو، مقابلہ کرنا ہے تو حسن سلوک میں کرو۔ اور دنیا کے لیے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ ہمارا فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم پوری دنیا کے لیے اسی طرح رحمت بننے کی کوشش کریں جس طرح میرا پیغمبر اپنوں کے لیے بھی رحمت تھا، بیگانوں کے لیے بھی رحمت تھا۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ ساری دنیا کے لیے رحمت بننا تو درکنار، تم تو مسلمانوں کے لیے زحمت بنے ہوئے ہو۔ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ ایسی ایسی پارٹیاں ہیں خدا کی قسم، بڑی بڑی جماعتیں بن گئی ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ہی مسلمان ہیں اور کوئی ہمارے علاوہ مسلمان نہیں ہے، ہم ہی محب ہیں اور کوئی محب نہیں ہے، ہم ہی عاشق رسول ہیں، ہمارے علاوہ کوئی عاشق رسول۔ ان عاشق رسولوں کا حال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کا حال یہ ہے کہ کملی والے نے کہا، ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، محمد حبیب اللہ نے کہا، کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک۔ کیا کہا؟ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مجھے بتاؤ، جب تک یہ تلبیہ نہ پڑھا جائے حج ہو جاتا ہے؟ اونچی بولو، حج ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ کے مدینہ طیبہ میں حاضری قبول ہو جاتی ہے؟ آپ تلبیہ نہ پڑھیں، گھر سے چلنے سے پہلے یہ اعلان نہ کریں کہ میں اللہ کا کسی کو شریک نہیں مانتا، ساری خدائی میں صرف اور صرف سارے اختیارات اور حکومت اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، حج ہو جاتا ہے؟ مدینہ طیبہ میں حاضری ہو جاتی ہے؟ اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے لبیک اللہم لبیک کے مقابلے میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ جہاں لبیک کہنے کی باری ہوتی ہے وہاں آگے بڑھتے توحید کے بارے میں لبیک نہیں کہتے، اطاعت کے بارے میں لبیک نہیں کہتے۔ اللہ کا پورا قرآن ہمارے سامنے ہے، جگہ 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 رسول اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے، آپ کی اتباع کا ذکر ہے، آپ کی پیروی کا ذکر ہے۔ کہیں بھی عید میلاد منانے کا ذکر موجود ہے؟ وہ منانے کی بات کرتے ہیں، اپنانے کی بات نہیں کرتے۔ اور ماشاءاللہ نعرے لگاتے ہیں، مگر عجیب محبت ہے، محبت رسول اللہ کی ہے اور طریقے اپنے ایجاد کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنے ایجاد کرتے ہیں، روز نیا طریقہ، روز نیا طریقہ۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پیغمبر، ہم نے اپنا دین آپ کے اوپر مکمل کر دیا۔ میرے رسول اللہ نے اعلان فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلائی کا حکم دیا تھا وہ میں نے سب کا سب آپ کو پہنچا دیا ہے، اور جو مجھے کہا گیا تھا منع کرو برائی سے
اس کی بھی میں نے مکمل تبلیغ کر دی ہے۔ کوئی شے بھی میں نے اپنے پاس چھپا کر رکھی نہیں ہے۔ جو شخص بھی نئے طریقے دین میں ایجاد کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکی ہم وہ اختیار کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھی یاد نہیں رہی اور رسول اللہ کو بھی اس نیکی کا نہیں پتہ چلا۔ یہ نیکی نہ ابو بکر کو پتہ چلا ہے، نہ عمر کو، نہ عثمان کو۔ یہ نیکی ہمیں پتہ چلا ہے یہ نیکی کہتے ہیں ہے تو بدعت، لیکن بدعت حسنہ ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر ایک کفر حسنہ بھی بنا لو۔ بدعت حسنہ جو بنا لی ہے بھی بدعت اور ہے بھی اچھی، تو پھر کوئی کفر حسنہ بھی بنا لو، کوئی شرک حسنہ بھی بنا لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دین میں اضافے کرنا۔ آقا علیہ السلام ہر خطبہ جمعہ میں پڑھتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دنیا جہان کے سب سے گندے غلیظ اور برے کام وہ ہیں جو دین میں نئے شروع کیے جائیں۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یہ رسول اللہ ہر خطبے میں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ لیکن ماشاءاللہ ہمارا عشق ہے کہ وہ تمام کے تمام حدوں کو کراس کرتا جا رہا ہے۔ جس طرح ہمارے حکمرانوں کی بے ایمانیاں، کرپشنیں، ہیرا پھیری، جھوٹ، وہ ادھر کو الٹی سائڈ کو ترقی کر رہا ہے، اسی طرح یہ ہمارا عشق اور محبت بھی الٹی سائڈ کو جا رہی ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ایسا عشق اور محبت عطا فرمائے جو ہمیں اپنے سارے طریقوں کو اور راستوں کو چھوڑ کر کملی والے کے راستے کو اختیار کرنے کی طرف لے کر جائے، حضور کی پیروی اور اتباع پر مجبور کرے۔ یاد رکھو اگر ان کی گدائی کر سکو گے، جہاں کی رہنمائی کر سکو گے، اقبال نے بھی کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا پھر لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہمیں ادھر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔